أهلها أما بعد فقد قال تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ بعد میں شکوہ اہل عالم کرو، بعد میں شکوہ اہل عالم کرو، پہلے ایمان والوں کا ماتم کرو۔ بعد میں شکوہ اہل عالم کرو، پہلے ایمان والوں کا ماتم کرو۔ کیسے شیدائی ہم اسلام کے رہ گئے، ہم مسلمان فقط نام کے رہ گئے۔ قابل صد احترام سامعین اور مسند انصاف پر جلوہ افروز منصفین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس پروقار اور بارونق محفل میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ آج امت مسلمہ پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے کہ امت مسلمہ زوال پذیر کیوں۔ موضوع تو بہت طویل ہے اور وقت بڑا قلیل ہے، لیکن میں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں اور میرے معزز سامعین آپ حضرات سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ امت زوال کا شکار کیوں نہ ہو کہ جہاں لوگ شرک کے اندھیروں میں ڈوب چکے ہوں، اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ کے در کے سجدے کرنے میں مشغول ہوں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دے رہے ہوں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہوں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پکار کر رہے ہوں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے اولادیں مانگ رہے ہوں، تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ امت زوال کا شکار کیوں نہ ہو کہ جہاں ہر کام لوگوں کا سنت کے خلاف ہو رہا ہو، بلکہ دو قدم آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں لوگوں کا ہر کام سنت کے خلاف تو ہے ہی صحیح، لیکن سنت کا مذاق بنایا جاتا ہو، سنت رسول اللہ کو پیروں میں روندا جاتا ہو اور گٹروں میں بہا دیا جاتا ہو، تو پھر یہ امت زوال کا شکار کیوں نہ ہو کہ جہاں مسلمانوں نے قرآنی احکام کو چھوڑ دیا ہو، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا ہو، تو پھر یہ امت زوال کا شکار کیوں نہ ہو کہ جہاں مساجد نماز کے اوقات میں ویران اور بازار آباد نظر آتے ہوں، تو پھر یہ امت زوال کا شکار کیوں نہ ہو کہ جہاں رمضان سے قبل لوگ بیماریوں میں مبتلا ہونے کا بہانہ کرتے ہوں، تو پھر یہ امت زوال کا شکار کیوں نہ ہو کہ جہاں کھلے عام شراب کے اڈے کھلے ہوتے ہوں، تو پھر یہ امت زوال کا شکار کیوں نہ ہو کہ جہاں سڑکوں پر بیٹھ کر کھلے عام جوا کھیلتے ہوئے لوگ نظر آتے ہوں، تو پھر یہ امت زوال کا شکار کیوں نہ ہو کہ جہاں بدکاری کے بازار کھلے ہوئے ہوں، تو پھر یہ امت زوال کا شکار کیوں نہ ہو کہ جہاں لوگ اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہوں، تو پھر یہ امت زوال کا شکار کیوں نہ ہو بلکہ اپنے بوڑھے والدین کو آدھی رات میں دھکے دے کر گھر سے باہر نکالتے ہوئے نظر آتے ہوں، تو پھر یہ امت زوال کا شکار کیوں نہ ہو کہ جہاں سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو حلال حرام کی تمیز نہ ہو، آنکھوں میں حیا ختم ہو چکی ہو اور دل گناہوں سے سیاہ ہو چکے ہوں، تو پھر یہ امت زوال کا شکار کیوں نہ ہو کہ جہاں فرقہ پرستی عروج پر ہو اور ہوس کے پجاریوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہو، تو پھر یہ امت زوال کا شکار کیوں نہ ہو کہ جہاں علماء اسلام کو بدترین نظر سے دیکھا جاتا ہو اور اسلام کے ان سپاہیوں کو، اسلام کے ان مجاہدوں کو، اسلام کے ان شیروں کو، اسلام کے ان فوجیوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہو، تو پھر یہ امت زوال کا شکار کیوں نہ ہو کہ جہاں مسلمان سینہ تان کر اللہ کو جنگ کا اعلان کرتے نظر آتے ہو، تو پھر صدر عالی وقار میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ امت زوال کا شکار کیوں نہ ہو۔ اور میرے معزز سامعین، اس امت کے زوال پذیر ہونے کی دوسری سب سے بڑی وجہ ترک جہاد ہے، کیونکہ میرے محبوب پیغمبر نے بھی فرما دیا ہے اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، اور اس جہاد کے ترک کرنے کی ہماری بدترین سوچ ہے کہ ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس اسلحہ کم ہے، ہمارے پاس مال کم ہے۔ اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو، اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا، مسلمانوں تم ہمت مت ہارو کفار کی تعداد سے، مسلمانوں تم ہمت مت ہارو مشرکین کی الغار سے، تم ہمت مت ہارو کفار کی تعداد سے، تم ہمت مت ہارو منافقین کے اوزار سے۔ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تم اپنی تعداد سے ڈرتے ہو، کیا تمہیں یاد نہیں ہے بدر میں تم 313 تھے، غلبہ پایا 1000 پر، احد میں 750 تھے، غلبہ پایا 3000 پر، خندق میں 3000 تھے، غلبہ پایا 10000 پر، خیبر میں 1600 تھے، غلبہ پایا لاکھوں پر، حنین میں 12000 تھے، غلبہ پایا 20000 تب تم اپنی تعداد سے ڈرتے ہو، اور قرآن کہتا ہے ولا تحزنوا، پریشان مت ہو کفار کی تیروں سے، پریشان مت ہو کفار کی تلوار
تلواروں سے، کفار کے گھوڑوں سے، کفار کے نیزوں سے، کفار کے کلاشن کوفوں سے، کفار کے راکٹوں سے، کفار کے میزائلوں سے، کفار کے بموں سے، کفار کے جنگی طیاروں سے، کفار کے میزائلوں سے، کفار کے ڈرون حملوں سے پریشان مت ہو۔ ارے مسلمانوں، تمہارے پاس بدر میں کون سی تلوار تھی، اور میں کتنے تیر تھے، خندق میں کون سے ڈرون حملے تھے، پھر بھی فتح نصرت مسلمانوں تم ہی کو ملتی رہی ہے، اور قیامت تک جب بھی تم باطل کے خلاف نکلو گے فتح و نصرت تم ہی کو ملے گی۔ آخر اس وقت کے مسلمان کامیاب کیوں ہو رہے تھے، یہ سوچنے کی بات تو بنتی ہے کہ اس وقت کے مسلمان کامیاب کیوں ہو رہے تھے، فتح نصرت انہی کو کیوں مل رہی تھی؟ تو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ارے کائنات کے مسلمانوں تم پوری دنیا پر غالب رہو گے بشرطے کہ تمہارا ایمان پختہ ہو۔ تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہوگا۔ کیسے کرنا ہوگا؟ صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھنا ہوگا۔ کون صحابہ؟ وہ صحابہ جو اسلام کے سب سے پہلے مجاہد تھے، وہ صحابہ جو اسلام کے سب سے پہلے سپاہی تھے، وہ صحابہ جو اسلام میں سب سے پہلے جہاد کے لیے نکلنے والے تھے، وہ صحابہ جو اسلام میں سب سے پہلے اپنے تن من کو لٹا دینے والے تھے۔ تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں اگر ہم نے اپنے ایمان کو درست کرنا ہے تو صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھنا ہوگا، ان کے دلوں کو دیکھنا ہوگا۔ ان کے دل نور و ایمان سے منور تھے، ان کے ہاتھوں میں توحید کی تلوار تھی، اخلاص کے تیر تھے، تنظیم کے مسائل تھے، اطاعت نبی کے ایٹم بم تھے، سنت نبی کے پرتو نمونہ تھے، سب سے بڑھ کر وہ عملی قرآن تھے۔ جس طرف بھی نکل گئے ہیں کامیابی ان کے قلم چومتی رہی، اسلام غالب اور کفر مغلوب ہوتا گیا۔ اگر آج بھی اسلام غالب ہونا چاہتا ہے تو پھر ہمیں اپنے دلوں سے محبت دولت کی نکالنی ہوگی، اس دنیا فانی کی محبت کو اپنے دلوں سے نکالنا ہوگا، اپنے ایمان کو پختہ کر کے دنیا کفر کے خلاف نکل کر دنیا باطل کو یہ بتا دینا ہوگا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام کے شیروں کو مت چھیڑنا تم، ورنہ تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے۔ مومن کو حقیقت میں کمزور نہ تم سمجھو، یہ مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔